بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی چاول کے حوالے سے ایک خوشخبری ملی ہے پاکستان کو کہ بنگلہ دیش نے پاکستان سے 1 لاکھ ٹن چاول جو ہے وہ منگوا لیا۔ پاکستانی چاول اس وقت کہاں مار کھا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ عالمی منڈیوں میں پاکستانی چاول ایک مرتبہ پھر اپنا مقام بنانے جا رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پہلے جو پاکستانی چاول کی ایکسپورٹ کو ایک بڑا کٹ لگا ہے، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ حکومت کیا تگ و دو کر رہی ہے چاول کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے؟ اور ایکسپورٹر اس وقت جو ہے وہ کس حال میں ہے، اس کے کیا مسائل ہیں، مشکلات کیا ہیں، اور کیسے پاکستان جو ہے اس کی چاول جو ہے اس کی ایکسپورٹ بڑھے گی تو کسان کو جو ہے وہ کتنا فائدہ ہوگا۔ آج ان تمام پہلوؤں پر بات کرنی ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان چاول کی پیداوار میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے، اور پاکستان کا جو باسمتی چاول ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس پر انڈیا اور پاکستان کے درمیان کلیش بھی ہوا، لیکن ایک انٹرنیشنل عدالت نے فیصلہ پاکستان کے حق میں دیا اور یہ کہا کہ پاکستان کا چاول جو اصل باسمتی ہے وہ پاکستان کی ورائٹی ہے، اور پاکستان کی جو باسمتی ورائٹی ہے اس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس کا ٹیسٹ، اس کی جو کوالٹی ہے وہ بہت اچھی ہے، لیکن اس کے باوجود اچھی کوالٹی اور اچھے ٹیسٹ ہونے کے باوجود پاکستان کا چاول جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں ہو رہا تھا، اور رواں مالی سال کا جو اس وقت مالی سال 2026 چل رہا ہے، اس کے جو پہلے چند ماہ ہیں تو ان میں پاکستانی چاول کی ایکسپورٹ کو ایک بڑا کٹ لگا، اور 28% گزشتہ سال کے مقابلے میں جو چاول کی ایکسپورٹ تھی اس میں کمی ریکارڈ کی گئی، جس کی وجہ سے لوکل مارکیٹ میں چاول کی قیمت جو ہے وہ بہتر رہی۔ لوکل پاکستانیوں کو چاول سستا جو ہے وہ دستیاب ہو سکا۔ جو 550-600 روپے کا چاول تھا وہ آج مارکیٹ میں 300 سے 350 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چاول کا پاکستان میں وافر سٹاک موجود ہے اور ایکسپورٹ نہیں ہو رہا، جس کے نتیجے میں شہریوں کو سستا چاول جو ہے وہ دستیاب ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پاکستانی چاول جو ہے عالمی منڈیوں میں کیوں فروخت نہیں ہوا۔ اس کی فروخت نہ ہونے کی ریزنز یہ ہیں کہ انڈین چاول جو ہے وہ عالمی منڈیوں میں سستا تھا۔ جب انڈین چاول سستا تھا تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ پیداواری لاگت زیادہ ہے، ہمارے یہاں کھادیں، بجلی، ڈیزل اور جو زرعی ادویات ہیں وہ مہنگی ہیں، تو نتیجتاً یہ ہوا کہ عالمی منڈیوں میں جو خریدار تھے انہوں نے سستے چاول کی طرف رجحان بڑھایا، اور پاکستان کا چاول جو ہے اس کو وہاں پر مار پڑی، اور پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے اس میں کمی ہوئی۔ لیکن اب ایک بڑی خوشائن خبر یہ سامنے آئی ہے کہ جب امریکہ کی جانب سے انڈیا پر جو ٹیرف ہے وہ 50% تک بڑھا دیا گیا، اور اس کے بعد یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ امریکی منڈیوں میں پاکستانی چاول کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھے گی، اور پاکستانی چاول جو انڈین چاول ہے اس پر ٹیرف لگنے کے بعد سستا ہوگا، اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی، تو وہاں پر بھی پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، جو کہ ایک انتہائی اچھی خبر ہے۔ دوسرا اس کا ایک بڑا پہلو یہ ہے کہ تقریباً ایک عشرے تک 10 سالوں تک جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات ہیں وہ بہت کشیدہ رہے۔ بنگلہ دیش کی جو سابق وزیر اعظم حسینہ واجد تھیں، ان کا مکمل طور پر جو رجحان ہے وہ انڈیا کی جانب رہا، اور پاکستان اور انڈیا بنگلہ دیش کے درمیان کسی بھی قسم کی کوئی تجارت نہیں ہوئی، لیکن سابق وزیر اعظم کے جانے کے بعد بنگلہ دیش کا جو تعلق ہے وہ پاکستان سے مضبوط ہوا ہے، پاکستان کی جانب رجحان بڑھا ہے، تجارت کو فروغ دینے کے حوالے سے اب باتیں ہو رہی ہیں، اور بنگلہ دیش اور پاکستان نے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے وہ تجارت آئندہ سال فروری سے جو ہے وہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں ابتدائی طور پر جو سب سے پہلا تجارتی آئٹم ہے جس کو بنگلہ دیش پاکستان سے خریدنے جا رہا ہے وہ چاول ہے، اور ابتدائی طور پر 50,000 ٹن جو چاول ہے وہ پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش کو فروخت کرے گا۔ اس سلسلے میں حکومت پاکستان جو ہے اس نے اپنے جو لوکل ایکسپورٹر ہیں وہ سول پروپرائٹرشپ، کوئی ایک انڈیویجول ہو سکتا ہے جو وہاں ریاض سے جس کی ڈاکومنٹیشن پوری ہے، کوئی کمپنی ہو سکتی ہے،
या कुछ लोग पार्टनरशिप भी कर सके। ये चावल जो है ये हुकूमत ने एक बिड मांग ली है कि आप कैसे चावल जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे। 1 लाख टन इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान से चावल जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया जाएगा। इस हवाले से ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर हैं उनसे चावल की खरीदारी और चीज़ों को लाइन अप करने के लिए एक टेंडर जारी कर दिया है कि पाकिस्तानी जो बांग्लादेश को चावल फरोख्त करने के, पाकिस्तान से चावल एक्सपोर्ट करने के ख्वाहिशमंद हैं वो इस बिड में जो है वो हिस्सा लें और अपनी रेट दें और क्वालिटी का बताएं कि वो कितनी क्वांटिटी रखते हैं, क्वालिटी क्या है, रेट क्या है जिस पर वो बांग्लादेश को चावल एक्सपोर्ट करेंगे। तमाम जो एक्सपोर्टर हैं जब उनकी जानिब से बिड आ जाएगी उसको ओपन किया जाएगा और ओपन करने के बाद जो सबसे अच्छी बिड होगी उसको ये इजाज़त दी जाएगी कि वो बैरून ममालिक वो बांग्लादेश को अपना चावल जो है वो एक्सपोर्ट कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख में से 25,000 टन जो है वो कोई भी पाकिस्तानी वो बिड दे सकता है, जबकि 1 लाख तक एक सिंगल जो प्रोप्राइटर है या कोई कंपनी है वो भी बिड दे सकते हैं कि मैं अकेला ही जो है वो 1 लाख टन चावल जो है वो बांग्लादेश को फराहम करूँगा। इस हवाले से जो दरखास्तें देने का सिलसिला है वो जारी है। जब ये बिड अवार्ड हो जाएगी, कोई कंपनी विन कर जाएगी कि जी मैं चावल एक्सपोर्ट करता हूँ, उसके रेट्स अच्छे होंगे, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उसका तरीकाकार अच्छा होगा, तो उसके बाद 45 दिनों में वो कंपनी पाबंद होगी कि वो चावल की पाकिस्तान से बांग्लादेश को तरसील यकीनी बनाई जाएगी। और इसके लिए कार्गो के तौर पर कराची पोर्ट से जो है ये एक ब्रेक बल्क कार्गो के ज़रिए ये चीज़ें जो हैं वो बांग्लादेश पहुंचाई जाएंगी। जो चावल पाकिस्तान से बांग्लादेश को बरामद होगा वो कराची से जाएगा और कराची पोर्ट से आगे उसकी तरसील जो है वो यकीनी बनाई जाएंगी। इंतहाई खुशहाल खबर है पाकिस्तानी ज़राअत के लिए, पाकिस्तानी राइस एक्सपोर्टर के लिए कि जहां एक्सपोर्ट को कट लगा है 28%। अब अगर बांग्लादेश को चावल जाता है, अमेरिका की मंडियों में भारत पर टैरिफ लगता है, वहां पर पाकिस्तानी चावल की जो डिमांड है वो बढ़ती है, तो यकीनन जो एक्सपोर्ट है उसको पाकिस्तानी चावल की एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो एक्सपोर्टर को फ़ायदा होगा, मुल्क की मईशत जो है उसको भी फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें एक इंतहाई अहम चीज़ जो है कि अब चावल किसान के हाथ से जो मुंजी है वो निकल चुकी है, अब आड़ती के हाथ में चली गई है। अब इसका जो फ़ायदा है वो किसान को नहीं बल्कि आड़ती को ये फ़ायदा होगा। हुकूमत को चाहिए था कि ये चंद दिन अगर पहले ये एक्टिविटी शुरू होती तो शायद चावल जो मुंजी का रेट है किसान को वो बेहतर मिल सकता और ना सिर्फ आड़ती अकेले इससे मुस्तफ़ीद होते बल्कि इस एक्सपोर्ट से, इस बड़े मुआहदे से, बड़ी एक्टिविटी से किसान भी मुस्तफ़ीद हो सकते थे और किसान को भी अच्छा से अच्छा रेट मिल सकता था। लेकिन इस वक्त ये खबर एक्सपोर्टर के लिए और जो चावल और मुंजी के स्टाकी हैं उनके लिए बहुत खुशहाल खबर है कि उनको अच्छा रेट जो है वो आइंदा दिनों में मिलने की तवक्को है, क्योंकि खपत बढ़ेगी, बाहर एक्सपोर्ट होगी, अच्छे रेट पर एक्सपोर्ट होगी, तो यकीनन जो है वो पाकिस्तान में जिन लोगों के पास चावल और मुंजी पड़ा है उनको भी अच्छा रेट मिलने की तवक्को है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।